تاریخ کے صفحات میں چھپی ایک ایسی کہانی جو آپ کے خیالات کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی دو ایسے دماغوں کی ہے جن کی جدوجہد نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک طرف تھامس ایڈیسن، جسے ہم لائٹ انوینٹر کہتے ہیں، اور دوسری طرف نیکولا ٹیسلا، ایک ایسا ذہین انسان جس کے خیالات اپنے وقت سے کہیں آگے تھے۔ لیکن یہ کہانی صرف دو انوینٹرز کی نہیں بلکہ ایک نظریاتی جنگ کی کہانی ہے۔ 1870 کی دہائی میں تھامس ایڈیسن نے اپنی انوینشنز اور بزنس مائنڈ کے ذریعے امریکہ میں بجلی کے نظام کی بنیاد رکھی، اور فونوگراف کی ایجاد نے انہیں شہرت دی۔ ایڈیسن نہ صرف ایک انوینٹر تھا بلکہ ایک کامیاب بزنس مین بھی تھا، جس نے اسے ایک طاقتور شخصیت بنایا۔ ایڈیسن نے ڈائریکٹ کرنٹ یعنی ڈی سی سسٹم متعارف کروایا، جو اس وقت عام لوگوں تک الیکٹریسٹی پہنچانے کا واحد ذریعہ تھا۔ لیکن ڈی سی سسٹم میں ایک بڑی خامی تھی کہ یہ طویل فاصلے تک الیکٹریسٹی پہنچانے میں ناکام تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر چند بلاکس کے فاصلے پر پاور سٹیشنز بنانا ضروری تھے، جو پریکٹیکلی بہت مہنگا کام تھا۔ اسی دوران نیکولا ٹیسلا منظر عام پر آئے، ایک ایسا شخص جو اپنے وقت سے دہائیوں آگے سوچتا تھا۔ ٹیسلا نے آلٹرنیٹنگ کرنٹ یعنی اے سی سسٹم کا کنسیپٹ پیش کیا، جو کہ ایڈیسن کے ڈی سی سسٹم سے بالکل مختلف تھا۔ اے سی سسٹم طویل فاصلے تک الیکٹریسٹی پہنچا سکتا تھا۔ اس میں ٹرانسفارمرز کے ذریعے وولٹیج کو ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے تھے، جس نے اسے زیادہ پریکٹیکل اور سستا بنایا۔ لیکن ایڈیسن کے لیے یہ سسٹم ایک بڑا خطرہ تھا، لہٰذا ایڈیسن نے ٹیسلا کے اے سی سسٹم کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے اے سی سسٹم کو خطرناک اور کلر ثابت کرنے کے لیے ایک خونخوار پروپیگنڈا مہم شروع کی، جس میں ایڈیسن نے جانوروں پر اے سی سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے انہیں ہلاک کیا، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ سسٹم کتنا خطرناک ہے، اور صرف عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے کتوں، گھوڑوں، یہاں تک کہ ایک ہاتھی کو بھی اے سی سسٹم کے ذریعے مار ڈالا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایڈیسن نے خفیہ طور پر الیکٹرک چیئر کی انوینشن کے لیے بھی فنڈنگ کی، تاکہ اسے اے سی سسٹم پر چلا کر کلر سسٹم کے طور پر پیش کیا جائے۔ لیکن ایڈیسن کے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود ٹیسلا کا اے سی سسٹم کامیاب رہا۔ امریکن بزنس مین جارج ویسٹنگ ہاؤس نے ٹیسلا کی صلاحیت دیکھتے ہوئے ان کے پروجیکٹس میں فنڈنگ سٹارٹ کی، جس سے ٹیسلا کو اپنی انوینشنز میں بہت مدد ملی۔ 1893 میں شکاگو ورلڈ فیئر کے دوران ٹیسلا کے اے سی سسٹم کو اڈاپٹ کیا گیا، جس کا مطلب تھا ایڈیسن کا زوال۔ اس کے بعد نیاگرا فالز پر پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ لگایا گیا، جس نے اے سی سسٹم کی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا۔ ٹیسلا نے ایک جنگ تو جیت لی تھی، لیکن وہ کاروباری میدان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایڈیسن کے برعکس وہ پیسے یا پیٹنٹس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد انسانیت کی خدمت اور سب کے لیے فری الیکٹریسٹی فراہم کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیسلا نے ویسٹنگ ہاؤس کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ ختم کر دیا، جو انہیں دنیا کا امیر ترین شخص بنا سکتا تھا۔ ٹیسلا کے اس فیصلے نے انہیں مالی مشکلات میں ڈال دیا، اور جلد ہی باقی انویسٹرز بھی پیچھے ہٹ گئے اور فنڈنگ بالکل ختم ہو گئی۔ ٹیسلا نے اپنی زندگی کے آخری سال نیو یارک کے ایک ہوٹل میں کبوتروں کو کھانا کھلاتے ہوئے تنہا گزارے۔ دوسری طرف ایڈیسن اپنی بزنس مائنڈ کی بدولت ایک مشہور شخصیت بن گئے۔ یہ کہانی صرف دو انوینٹرز کی نہیں بلکہ دو مختلف راستوں کی ہے۔ ایک ایسا راستہ جس کا مقصد صرف طاقت اور دولت حاصل کرنا تھا، جبکہ دوسرا راستہ جس کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا تھا۔ آج ہم اپنے گھروں میں جو الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں وہ ٹیسلا کے اے سی سسٹم پر بیسڈ ہے، لیکن تاریخ میں انہیں وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ حقدار تھے، اور ایڈیسن کو آج بھی لائٹ انوینٹر کہا جاتا ہے، جبکہ ٹیسلا کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا صرف انوینشن سے نہیں چلتی، بلکہ اس میں بزنس مائنڈ اور طاقتور شخصیات بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر ٹیسلا جیسے لوگ نہ ہوتے تو شاید آج ہماری زندگی بہت مختلف ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم سچ میں ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے دنیا بدلی، یا صرف ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی انوینشنز کو کیش کیا اور دولت کمائی؟ کامنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔